نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 159 سے شروع کریں گے۔ آج کا لیسن تھوڑا چھوٹا ہے، آسان آیتیں ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اس میں ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون قتم سے ہے، کاف تامیم، قتم کا مطلب ہوتا ہے کور کرنا، چھپا دینا۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے ان پر، یعنی جو ان کے پاس آ گئی، جو ان کے پاس انفارمیشن پہنچ گئی۔ من البینات، بینات کا روٹ ہے با یا نون، بین بھی اسی سے ہے، نوحہ وہ بین کرنا یعنی شور مچا کے زور زور سے رونا، اسی سے ہے۔ سورہ بینہ بھی اسی سے ہے، بینہ بین کا مطلب ویسے ہوتا ہے کھلے عام، اوپن، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں بین کرنا پسندیدہ تھا، کسی کے مر جانے کے اوپر زور سے رونا، مطلب اگر کوئی زور سے نہیں روتا تھا تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا، اور لوگ جس طرح آج کل خوشی کے موقع پر لوگ ہائر کرتے ہیں ناچنے والوں کو یا کچھ، تو اس زمانے میں کسی کی موت کے وقت بھی ہائر بھی کرتے تھے لوگ، رونے والوں کو، بین کرنے والوں کو، نوحہ کرنے والوں کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے روتے تھے۔ اور اس کے بارے میں ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کسی کی ڈیتھ پہ نوحہ و بین کیا جائے گا تو اس کو اس کی موت کے بعد آخرت میں کجلی کا کرتا اور کجلی کا دوپٹہ اڑایا جائے گا، یعنی کہ یہ سزا ہے آخرت میں ان لوگوں کی جو نوحہ و بین کرتے ہیں، زور زور سے روتے ہیں اور زور زور سے اپنے یعنی کہ اس وقت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کوشش کر کے انسان اپنے وارثوں کو یہ بتا کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ و بین نہیں کرنا، زور زور سے مت رونا، کیونکہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے وارثین جو ہیں وہ زور زور سے نوحہ و بین کرتے ہیں۔ تو بہرحال ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، وہ چیز جو ان کے اوپر کھلی کھلی نشانیاں آئی ہیں، اوپن آئی ہیں، آبویس ہیں، جو بینات ہیں، والہدا، اور جو ہدایت آئی ہے، حدیث ہے نا ہادہ لیا، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے جو چھپاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، من بعد ما بیناہ، بیناہ کا بھی روٹ با یا نون ہی ہے، اس کے بعد کے وہ جو کلیئر ہو گئی، جو کھل کے آ گئی ان کے پاس، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں جو کھل کے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا کیا پنشمنٹ ہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم، لام عین نون سے ہے اس کا روٹ، لعنت اردو میں ایک لفظ ہے نا، کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو کہا جائے گا کرس کیا جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے ایکچولی میں، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے ایسے لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ پنش تو ان کو کریں گے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بالکل سوچیں گے بھی نہیں ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی اپنی رحمت سے بالکل دور کر دیں گے۔ اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کریں گے ان کے اوپر لعنت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں جو کوئی بھی ہوں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہوں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں گے، جیسے پیچھے آیا تھا نا کہ صلوات کریں گے، صلوات کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، تو ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کریں گے، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت ملامت کریں گے اور اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کریں گے۔ تو صلوات کا مطلب ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کسی کو ریوارڈ دیں، کسی کے اوپر
اپنی خاص بخشش کریں، کسی کے اوپر کسی کو ثواب دیں، کسی کے چیزیں بڑھا دیں، کسی کے اوپر نوازشیں اپنی بڑھا دیں، کسی کے اوپر رحمتیں بڑھا دیں اپنی، وہ ایک چیز الگ ہے. لیکن پھر صلواتیں کرنا، تعریف کرنا اپنی فرشتوں کے آگے اپنی محفل میں، وہ ایک ایکسٹرا بونس پوائنٹ ہے نا، تعریفیں کرنا. اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ دیں، کسی کے پوائنٹس مائنس ہو جائیں، وہ ایک چیز ہے. اور یہ پھر ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے بھی دور کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو طرف دیکھنا بھی نہ چاہیں. اور یہاں پہ ظاہر ہے اسپیشلی تو بات ہو رہی ہے کہ جیسے یہود کے علماء تھے کہ ان کے پاس یہ بات آ چکی ہے پہلے بھی، کہ پہلے یہ بات آ چکی بھی ہے کہ لوگوں کے پاس، یہود کے اسکالرز کے پاس کافی کلیئر نشانیاں تھیں، وہ تو دیکھ کر ہی پہچان گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ آیت آ چکی ہے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان جاتے ہیں لوگ، اس طرح سے وہ پہچان گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے نہیں پہچانا، کیونکہ ان کو یہ بات بری لگی تھی کہ وہ، ایک تو یہ کہ ان کے اپنی لینیت سے کیوں نہیں آئے، اسحاق علیہ السلام کی لینیت سے کیوں نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی لینیت سے کیوں آئے. اور دوسرا انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایک آرفن جن کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ وہ امیر ہیں، نہ ان کی بہت ساری اولادیں ہیں، نہ کوئی ان کا وہ ہے بڑا رتبہ ہے. تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ نہ وہ اسٹیٹس کانشیس ہیں، سب کو ایک برابر کرنے کی اس میں ہے. تو بیسکلی تو ان لوگوں کے لیے ہے. دوسرا یہ کہ آج کل کے علماء کے لیے بھی، آج کل کے یا ہر زمانے کے علماء کے لیے بھی، جو دین کے حکم کو چھپا دیتے ہیں، یا جو چیز بہت کلیئر ہو لیکن اپنے مفاد کے لیے کہ بس جو چیز فالو کروانی ہے لوگوں سے وہ فالو کروا لی. جیسے ہم لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آدمی یا اکثر گھرانے جو ہوتے ہیں وہ ان دین کے ان چیزوں پر تو فالو کروا لیتے ہیں اپنے بہو بیٹیوں سے جن کے اوپر ان کو کروانا ہوتا ہے، اور جن کے اوپر اوور آل ایکوالٹی، جس چیز کے اوپر فالو کرنا چاہیے سب کو، وہ نہیں کرواتے. تعلیم کس طرح ہونی چاہیے، وراثت کس طریقے سے ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ لعنت کرتے ہیں اللہ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور حدیث ہے کہ جو انسان دین کسی بھی علم کو چھپاتا ہے تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی، اور اس آگ کی لگام سے وہ آگ کی طرف کھینچا جا رہا ہوگا آخرت میں. اور یہ جو ہے حدیث صرف دین کے علم کے چھپانے پر نہیں ہے، یہ کسی بھی علم کے چھپانے پر ہے. جیسے کہ اگر کسی کو کوکنگ بہت اچھی آتی ہے اور اس کا کوئی شارٹ کٹ پتہ ہے، اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی انسان کو بہت اسٹرگل ہے، اس کو کوئی شارٹ کٹ بتا سکتا ہے، یا آپ کو کوئی اچھی ریسیپیز کے بارے میں معلوم ہے کسی چیز کے بارے میں، اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے اور وہ چیز جان بوجھ کے چھپانا. ایک تو چیز آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہے لیکن آپ صرف اس لیے نہ بتائیں، یا کوئی فیشن کا ڈیزائن ہے، یا کوئی اور بیوٹی ٹپ ہے، یا کوئی اور ریسیپی ہے، یا کوئی اور ایکیڈیمک کوئی چیز ہے جس میں آپ آگے نکل سکتے ہیں، یا آپ کے بچے آگے نکل سکتے ہیں، یا کوئی اور ویٹ لاس ٹپ ہے. آج دنیا زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ مطلب بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کی چیز ہوتی ہے زندگی میں، اور بہت سارے ایسا کی ٹاپکس ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس بہت ساری کوئی انفارمیشن ہو اور آپ کسی اور کا فائدہ کر سکتے ہیں. تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز ہر وقت کسی نہ کسی کو بتاتے رہیں کہ میں نے آج یہ سیکھا اور مجھے یہ پتہ چلا. لیکن یہ کہ اگر کسی کے سوال پوچھنے پر کوئی چیز چھپائی جائے تو یہ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت اس چیز کے اوپر بھی اپلائی کرتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے اور آپ اس کو چھپائیں، تو اس کو کہ وہ لوگ جو کسی علم کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ چھپانے والا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. پھر آگے اس آیت کے لیے وہ ہے کہ اگر کسی نے پاسٹ لائف میں ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ 160 میں کہہ رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو سوائے إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کی، یعنی کہ اپنے پاسٹ کیے ہوئے کام پر، ماضی میں کیے ہوئے کام پر توبہ کی، اور اصلحوا، اور اصلاح کر لی، غلطی پر اصلاح کر لی، صلح صاد لامہ، اور بینو، بیان کر دیا.
بیان بھی اسی سے ہے نا، بین سے بیان کرنا، کلیئر کر لیا، جو چیز چھپائی تھی اس کو بتا دیا. فَأُولَئِکَ پس وہ لوگ اتوب علیہم ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی. ٹھیک ہے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ غلطی کر جاتا ہے، انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ میں بہتر ہو جاؤں، لیکن اگر اس کو اللہ کا خیال آ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر کے اب چیز وہ بیان کر لیتا ہے اور آگے سے اپنی اس طرح کا بندہ بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ سے میں اس طرح کی چیزیں نہیں کروں گا. اس کو اس چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے پاسٹ میں اس طرح کی چیز کی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں ہی سب سے زیادہ فیشن والے کپڑے پہنوں، میں ہی سب سے زیادہ ینگ لگوں، میں ہی سب سے زیادہ اچھا لگوں، میں ہی سب سے زیادہ ترقی کروں، سب سے زیادہ نمبر میں ہی لے کے جاؤں. لیکن اب اسے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لکس بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی، پروموشن بھی، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ترقیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کو ساتھ ساتھ لے کے آگے بڑھنا. اور ہمارے دین کا سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جتنا ہم آگے بڑھاتے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. یہ سب سے خوبصورت بات ہے. اگر صدقہ جاریہ کی موٹیویشن نہ ہوتی تو کسی کو نہ پڑھی ہوتی، ہم سب کندھے اچکاتے اور کہتے پتہ نہیں جس کو انٹرسٹ ہوگا وہ خود ہی پڑھ لے گا، ہے نا. تو بات یہ کہ بہت اچھی موٹیویشن ہے، کسی کو کوئی بھی چیز بتا دو. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس نے تمہیں ایک لفظ بھی بتا دیا، مجھے اگر کسی شخص نے ایک چیز بھی سکھا دی تو میں زندگی بھر اس کا احسان مند رہوں گا. یعنی ایک چیز بھی کسی نے مجھے بتا دی تو وہ میرا استاد ہو گیا، اور ایک لفظ بھی کسی نے مجھے سکھا دیا تو وہ میرا استاد ہو گیا، اور میں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے احسان مند ہوں گا. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ان الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، اپنے کفر میں ہی مر گئے، یعنی غلط کام کرتے کرتے مر گئے، انہوں نے کبھی اس چیز کا احساس نہیں کیا. وہم کفار اور وہ اپنے کفر میں ہی مر گئے. اولئک علیہم تو ایسے لوگ ہیں وہ لعنت اللہ کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، والملائکتی اور ملائکہ ان کے اوپر کرتے ہیں، والناس اجمعین اور سب کے سب لوگ ان کے اوپر کرتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں تو لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ نہ چلے کہ کون لوگ کیسے ہیں، کیا ہیں. اللہ اور ملائکہ تو اس بات کو جانیں گے، لیکن آخرت کے بارے میں آپ پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں کہ لوگ جب جنت میں اور دوزخ میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے بات کریں گے، اور دوزخ میں لوگ ایک دوسرے کو کافی ملامت کریں گے کہ آپ کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں. اور آخری آیت ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ہمیشہ وہ یہاں پر رہیں گے، نہیں خفیف کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا ان پر عذاب. ولا هم ینظرون اور نہ ہی وہ نظر کیے جائیں گے، نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچائیں، ایسے گناہوں سے بچائیں اور ہمیں رحم کرنے والا بنائیں. آمین ثم آمین.